پہلا صفحہ صفحہ ہے 453۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ بیٹا ایکو کم کرو، اصل آواز اچھا اچھا کرو۔ میں پچھلے سبق کا خلاصہ آپ احباب کو چند جملوں میں سنا دیتا ہوں، آپ ذرا سر اٹھائیے اور میری طرف دیکھیے۔ توحید کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ توحید کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے بغیر کوئی بھی کسی چیز کو پیدا کرنے والا نہیں۔ توحید کا تیسرا درجہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، بڑے کام ہیں یا چھوٹے کام۔ اور توحید کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے، مشرکین مکہ، وہ توحید کے پہلے درجے میں موحد تھے، کہتے تھے اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ توحید کے دوسرے درجے میں بھی وہ موحد تھے، کہتے تھے ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اور جو توحید کا تیسرا درجہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، اس تیسرے درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آدھے موحد تھے اور آدھے مشرک تھے، کہتے تھے بڑے بڑے کام تو اللہ کرتا ہے، بارش نازل کرنا، سورج، چاند، یہ نظام وغیرہ وغیرہ، لیکن چھوٹے چھوٹے کام یہ بابا لات، منات، عزا، فقیر نہیں، یہ کرتے ہیں۔ اور چوتھا جو توحید کا درجہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس درجے میں وہ مکمل مشرک تھے۔ خلاصہ یہ نکلا، توحید کے 4 درجوں میں سے 2.5 درجوں کے اندر وہ موحد تھے اور 1.5 درجے کے اندر مشرک تھے، لیکن 2.5 درجے والی توحید نے ان کو فائدہ نہ دیا۔ فائدہ تب ہوتا کہ 4 کے 4 درجوں میں وہ موحد ہوتے۔ اب جو بات آج شروع کر رہے ہیں وہ یہ ہے، وہ کہتے تھے توحید کا تیسرا درجہ بڑے کام اللہ کرتا ہے اور چھوٹے کام بابا لات، منات، عزا، پیر، فقیر یہ کرتے ہیں۔ تو اب کل ہم نے آیات دیکھی تھی، اللہ کریم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دی۔ وہ تو کھجور کی گٹھلی کے ایک پردے کے بھی مالک نہیں ہیں، ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، مکھی ان سے کوئی چیز چھڑا کر لے جائے تو چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ بات تو ہو گئی مکمل۔ اب آپ نے بتانا ہے، بیٹا میری طرف دیکھو، آپ نے بتانا ہے۔ وہ کہتے تھے چھوٹے چھوٹے کام یہ کرتے ہیں بابا لات، منات، عزا۔ اب اگر لات، منات، عزا کو پتہ نہ ہو کہ کوئی ہم سے مانگ رہا ہے، کوئی ہمارے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، کوئی ہمیں پکار رہا ہے، ان کو پتہ نہ ہو تو وہ چھوٹے کام کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ایک تو چھوٹے کام کر نہیں سکتے نا تمہارے، دوسرا تم ان کو پکارو، ان سے مانگو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ چھوٹے کام کیسے کریں گے؟ یہ عنوان سمجھ آ گیا؟ کام تو تمہارے چھوٹے وہ تب کر تو نہیں سکتے، کام تو تب کرتے جب ان کو پتہ ہوتا، جب علم ہی نہیں ہے ان کو کون ہمیں بلا رہا ہے، کون پکار رہا ہے، تمہارے کام کیسے کریں گے؟
تو اب یہ جو آیات اب ہم دیکھنے لگے ہیں یہ ہے نفی شرک فی السمع والبصر. کیا مطلب؟ ہر ایک کی پکارے سننے والا، تمام کے حالات جاننے والا، ساری کائنات کی مخلوق کو دیکھنے والا، یہ صفت اللہ کی ہے. وہ نہ تمہاری پکارے سنتے ہیں نہ تمہارے حالات سے واقف ہیں، وہ تمہارے چھوٹے کام کیسے کریں گے؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ سب سے بڑا گمراہ وہ بندہ ہے. اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ جو پکارتا ہے اللہ کریم کے سوا من، ان ہستیوں کو پکارتا ہے لا یستجیب لہ، جو اس کو جواب نہیں دے سکتے، اس کی دعا و پکار کو قبول نہیں کر سکتے. کتنے تک؟ الہ یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ کیوں دعا اور پکار کو قبول نہیں کر سکتے؟ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں. جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ تمہارے چھوٹے کام کیسے کریں گے؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں تم بتوں والی ایتیں پڑھتے ہو. آگے لفظ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ. الناس لوگ، بتوں کی بات نہیں ہو رہی، لوگوں کی بات ہو رہی ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ قَالُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو ہو جائیں گے یہ معبود جن کی عبادت کی جا رہی ہے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک ہستیاں، انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، ہو جائیں گے لہم، ان عبادت کرنے والوں کے اعداء، دشمن. اچھا تم ہماری عبادت کرتے رہے ہو، عبادت کے لئے تو صرف اللہ تھا، تم ہماری پکارے کرتے رہے ہو، اللہ کے نیک بندے ان شرک کرنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. وَقَالُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ہوں گے وہ نیک بندے، وہ نیک ہستیاں اور معبود ان کی عبادت کا انکار کرنے والے. ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا. جب پتہ ہی نہیں ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے کام تمہارے کیسے کریں گے؟ اب آ جائے مولانا 14ویں پارے پر. سورت کا نام ہے سورت النحل. سبحان اللہ. سورت النحل، یہ صفحہ ہے 250. اب یہاں ہاتھ رکھیں، 250 صفحے پر ہاتھ رکھیں سورت النحل پر، اور 11واں پارہ کھولیں. یہ صفحہ ہے 191 سورت یونس. اس کی آیت نمبر 28 ہے اور بالکل آخری سطر ہے. اب یہ دونوں حوالے آپ نے سامنے رکھنے ہیں. پہلے میں 14ویں پارے کا پڑھتا ہوں پھر وہ پڑھوں گا. یہ درمیان میں دیکھیں آیت نمبر 86 ہے صفحہ 250 پر. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا، دنیا میں شریک بنایا تھا، اللہ کے شریک بنائے تھے، جب وہ دیکھیں گے شرکاءہم، اپنے شریکوں کو، ان کو ہم نے اللہ کا شریک بنایا تھا. قالوا، کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہمارے شریک ہیں، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر. تم ہماری حاجت پوری کرو، تم ہمارے کام کرو، بیٹے دے دو، بیٹیاں دے دو، تم ہماری عزت بڑھاؤ، روزیاں دو. اب آ جائیں سورت، وہاں ہاتھ رکھنا ہے بیٹا، سورت یونس.
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز ہم جمع کریں گے ان تمام کو، اللہ کے نیک بندے بھی جمع، انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام بھی جمع، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا، شریک بنانے والوں کو کہیں گے مکانکم، ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر، الزموا مکانکم، اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا، یہاں کھڑے ہو جاؤ، مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم بھی ٹھہر جاؤ اپنی جگہوں پر اور تمہارے شریک بھی ٹھہر جائیں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا تھا، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پس جدائی ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان، اللہ کے نیک بندو تم اس طرف کھڑے ہو جاؤ، یہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، بزرگ، یہ ایک طرف، سامنے شرک کرنے والے کھڑے ہیں جو ان کی عبادت کرتے تھے، پکارے کرتے تھے۔ اب سورۃ نحل کو دیکھیں، ہاتھ دونوں جگہ رکھنا ہے، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اب جب آمنے سامنے اللہ کھڑا کر دے گا، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا، اللہ کے شریک بنائے تھے، دیکھیں گے شرکاء، اپنے شریکوں کو، قالوا، تو کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہمارے شریک ہیں، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارا کرتے تھے اللہ تجھے چھوڑ کر، یہ کھڑے ہیں جی اللہ کے نیک بندے، یا ابراہیم کے نعرے لگائے، یا اسماعیل کے نعرے لگائے، یا عیسیٰ کہا وغیرہ وغیرہ، یا عزیر کہا، یہ اللہ کے نیک بندے ان کو پکارا کرتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، بیدار رہنا سارے بڑے ساتھی، آپ سے سوال کرنا ہے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، پس اللہ کے نیک بندے ان کی طرف ان کی بات پھینکیں گے، ان کی بات ان کے منہ پر مار دیں گے اللہ کے نیک بندے، اور اللہ کے نیک بندے کہیں گے انکم لکاذبون، یقیناً تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب آپ نے بتانا ہے، میری طرف دیکھیں، سر اٹھائیں، یہ میرے ہاتھ کو دیکھنا ہے، آپ نے بڑی توجہ چاہیے آپ کی، یہ شرک کرنے والے کھڑے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اللہ، یہ پیر فقیر کھڑے ہیں، نیک بندے کھڑے ہیں، انبیاء، ہم ان کو پکارا کرتے تھے مشکل میں، پریشانی میں، وہ کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب آپ بتائیں، یہ شرک کرنے والے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نہیں پکارا کرتے تھے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ نہیں پکارا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے، یہ کہتے ہم ان کو پکارتے تھے، اور وہ کہتے تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ تو سچ کہہ رہے ہیں، وہ کیوں کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو؟ اب سوال یہ ہے نا، وہ کیوں کہہ رہے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو؟ اب سورۃ یونس دیکھیں، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، مل گیا حوالہ، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے شریک، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ نا آپ بتائیں، یہ عبادت نہیں کرتے تھے؟ یہ سجدے، طواف، نظر و نیاز نہیں کرتے تھے؟ وہ کہتے تم عبادت، اب فیصلہ کون کرے؟ یہ کہتے ہم عبادت کرتے تھے، پکار کرتے تھے، منت منوتی دیتے تھے، نظر و نیاز دیتے تھے، طواف کرتے تھے، وہ کہتے تم نہیں کرتے تھے، اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے نیک بندے کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پس کافی اللہ گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ گواہ کافی ہے، ہمیں اللہ کی قسم ہے، ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، یقیناً ہم تمہاری باتوں سے بے خبر تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس لیے کہیں گے تم تو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور 26ویں پارے میں کیا الفاظ پڑے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہاں عبادت سے غافل، وہاں غیبانہ پکار سے غافل، ہمیں جب جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ حاجتیں تمہاری کیسے پوری کریں گے، کام تمہارے کیسے کریں گے۔ او مولانا
22واں پارہ کل آیت دیکھی تھی سورۃ فاطر، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، صفحہ کھولیں 394، آیت نمبر 12 کے بعد 13، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، دوسروں کی نصرت کرنی ہے بیٹا، حوالہ مل جائے بزرگوں کو بھی۔ یولج اللیل داخل کرتے اللہ کریم رات کے کچھ حصے کو فی النہار دن میں، دن بڑا ہو گیا گرمیاں، ویولج النہار فی اللیل اور داخل کرتے اللہ دن کے کچھ حصے کو رات میں، رات لمبی ہو گئی سردیاں، وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى تمام کے تمام چل رہے ہیں وقت مقرر تک، قیامت تک یہ نظام چلتا رہے گا۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، ان صفات والا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، ضروریات پوری کرنے والا ہے، لہ الملک اسی ہی کے لیے بادشاہی ہے، والذین تدعون من دونہ اور جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ما یملکون من قطمیر نہیں مالک وہ ایک کھجور کے دانے کی اندر والی ایک گٹھلی کے اوپر والے ایک پردے کے بھی مالک نہیں ہے۔ کل تفصیل عرض کی تھی اس کی، کھجور کے دانے کو قبر سمجھو، اندر جو گٹھلی ہے یہ قبر میں مردہ سمجھو، گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہے مردے پر کفن سمجھو۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ شیخ المشائخ فرماتے تھے اللہ نے مثال دے کر سمجھا دیا جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہیں۔ آگے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو نہیں سنیں گے وہ تمہاری پکار، جو سنتے نہیں ہیں تمہارے کام کیسے کریں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ اور اگر بالفرض سن بھی لیں، سچ تو یہ ہے کہ سنتے نہیں، چلو ایک منٹ کے لیے تمہارا جھوٹ مان لیتے ہیں وہ سنتے ہیں، اگر بالفرض سن بھی لیں مَسْتَجَابُوا لَكُمْ نہیں جواب دے سکتے تم کو، قبول نہیں کر سکتے، حاجات پوری نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ انکار ابھی آپ کو بتایا انکم لکا، جھوٹ بول رہے ہو، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا، تم شرک کرتے رہے ہو۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ نہیں خبر دے گا تجھ کو مثل خبر رکھنے والے اللہ کے، قیامت کی خبر جو میں اللہ تمہیں آج دنیا میں دے رہا ہوں ایسی خبر تمہیں کوئی بھی نہیں دے گا۔ او مولانا 20واں پارہ پہلا صفحہ، صفحہ ہے 345، کوئی مشکل حوالہ نہیں، سورۃ النمل درمیان سے تھوڑا نیچے، آیت نمبر 65، فرمایا کل اعلان فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، حوالہ مل گیا بیٹا۔ کل اعلان فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لا يعلم نہیں علم رکھتی نہیں جانتی، من فی السماوات وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، زمین و آسمان والی مخلوق نہیں جانتی، کس کو نہیں جانتی؟ الغیب غیب نہیں جانتی، آسمانوں والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں، زمین والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں، اگر غیب کو جانتا ہے تو اللہ، صرف اللہ کریم ہی غیب جانتا ہے۔ اب جن کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے بغیر جو عالم الغیب ہی نہیں ہے وہ تمہاری کام کیسے کریں گے، حد کیسے پوری کریں گے؟
اللہ کا قرآن تو بتا، ہم نے غسل دیا موت کے بعد، کفن پہنایا، جنازہ پڑا، قبرستان میں دفن کر کے واپس آ گئے، قبروں والے مردے تو ہے جانتے ہوں گے، ہم ان کو پکاریں، امداد مانگیں، نظر و نیاز چڑھائیں، وہاں جا کر منت منوتی دیں، طواف کریں، ان کو تو پتہ ہوگا، سفارشی بنا کر ان کو بلائیں، ان کو تو علم ہوگا۔ اللہ نے جواب اسی آیت میں دے دیا، فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے انہیں کب زندہ کر کے قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ جس کو یہ پتہ نہیں ہے زندہ کر کے ہمیں کب اٹھایا جائے گا، ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت تلاوت کرتے تھے، یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں تو سارے جہان کا پتہ کیسے ہوگا؟ کوئی زندہ مخلوق عالم الغیب نہیں، کوئی مردہ عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف کون ہے؟ اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے تمہاری حاجتیں کیسے پوری کریں گے۔ او مولانا 13واں پارہ، سورۃ الرعد، لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، بالکل آخری سطر ہے، آیت نمبر 13 کے بعد 14، سورۃ الرعد 13واں پارہ، لہو دعوت الحق، اللہ ہی کے لیے سچی پکار، فائدے والی پکار اللہ کریم ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی غیبانہ پکار میں فائدہ ہے۔ والذین، اب یہ سبق نہیں، میں صرف اشارہ آپ کو سنا دیتا ہوں، بڑے ساتھی غور کریں، میں یہاں 6 نمبر دورہ تفسیر میں اکٹھے کرایا کرتا ہوں۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ رب حق، اب یہ حوالے کھولیں تو سبق رہ جائے گا۔ اللہ کریم رب حق، انا ارسلناک بالحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول حق، نزل علیک الکتاب بالحق، قرآن کتاب حق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، اسلام دین حق۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا والسابقون الاولون والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا ونصروا، مہاجرین و انصار، اولئک هم المؤمنون حقا، مہاجرین و انصار ایماندار حق۔ اب ساتھی سر اٹھائیں اور میرا جملہ سنیں، اللہ رب حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول حق، قرآن کتاب حق، اسلام دین حق، صحابہ مومن حق، یہ 5 حق ماننے کا فائدہ تب ہوگا، عقیدہ یہ ہونا چاہیے لہو دعوت الحق، سچی پکار صرف کس کا حق ہے؟ والذین یدعون من دونہ، اور جن ہستیوں کو کل حوالہ آپ کو دکھایا تھا اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، وہ کون؟ صراط الذین، راستہ ان بتوں کا، راستہ ان لوگوں کا، یہاں بھی تو الذین آیا ہوا ہے، جن ہستیوں کو یہ پکارے اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ذرا برابر بھی ان کو جواب نہیں دے سکتے۔ عرض کیا تھا کل شیئن پر، وہ لکیر آ رہی ہو، کمرہ تاریک ہے، اندھیرے والا ہے، سورج کی روشنی آ رہی، چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں، ایک ذرے کو کہتے ہیں بے شیئن، 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 ذرا برابر بھی جواب نہیں دے سکتے، قبول نہیں کر سکتے۔ مثال کیسے ہے؟
الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر مثل اس بندے کے جو پھیلانے والے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پانی کی طرف، یہ دونوں ہاتھ لمبے کر کے، کیوں؟ لیبلغ فاہ، تاکہ پہنچ جائے وہ پانی اس کے منہ میں۔ فرمایا وما ہوا ببالغی، نہیں وہ پانی پہنچنے والا اس تک۔ ایک بندہ پیاسا ہے، کنویں پر کھڑا ہے، اب کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا دیے، پانی پانی پانی، آ تیری مہربانی میرے منہ میں آ جا، پانی اس کے منہ میں آ جائے گا؟ جی کیوں؟ پانی اس کی پکار سنتا نہیں، پانی کو اس کے حال کا پتہ نہیں، منہ میں آ کر پیاس بجھانے کی طاقت رکھتا نہیں۔ اچھا ایک اور سوال کرتا ہوں، اگر پانی تر و تازہ ہو پھر تو سن لے گا؟ جی تازہ جو ہے نا، جن اللہ کے نیک بندے انبیاء علیہ السلام کے وجود قبروں کے اندر تر و تازہ کیوں نہ ہو، جس طرح تر و تازہ پانی نہیں سنتا پکارنے والے کی پکار، اگر جسم قبر میں تر و تازہ اور محفوظ بھی ہے وہ بھی ان کی غیبانہ پکار نہیں سنیں گے۔ پانی کو پتہ ہی نہیں، ان کو پتہ ہے کس نے ہمیں پکارا۔ فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اللہ کو چھوڑ کر غیبانہ کسی کو پکارا بندہ کفر میں جا پڑا، اور کفر کرنے والوں کی پکار نری بے اثر ہوتی ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں نکلا کرتا۔ ورنہ 7ویں پارے پڑھا ہوا، سورۃ المائدہ، صفحہ ہے 114، یہ 14واں رکوع مکمل ہے، 15واں شروع ہو رہا ہے، آخری 3-4 سطریں ہیں اس صفحے کی۔ چلو اور تو کسی کو پتہ نہیں، انبیاء علیہ السلام کو تو پتہ ہوگا، ان کو ہم پکاریں ان کو تو پتہ ہوگا۔ فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، جلدی کھولیں بیٹا جلدی، دو ساتھی مل جائیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس وقت جمع کرے گا اللہ بتوں کو، یہ معنی ہے رسول کا معنی بت، واہ بھائی واہ، رسول کی جمع رسول، جس وقت جمع کرے گا اللہ کریم رسولوں کو، انبیاء علیہ السلام جو بھیجے گئے ان نبیوں کو اللہ جمع کرے گا، بھیجے ہوئے پیغمبروں کو جمع کرے گا، فیقول، پس اللہ کریم فرمائے گا ماذا اجیبتم، اے ماذا ابیتم، کیوں تمہاری عبادت کی گئی، کس لیے تمہارے سجدے کیے گئے، کیوں تمہیں یا ابراہیم یا اسماعیل کہہ کر پکارا گیا، کیوں لوگوں نے تمہارے نام کی نظر و نیاز دی، منت منوتی دی، کیا ہوتا رہا تمہاری وفات کے بعد، تم دنیا سے چلے گئے، امتوں نے بعد میں تمہارے ساتھ کیا کیا، کیسے عبادت کی، کیسے سجدے کیے، نظر و نیاز دی۔ قالوا، اللہ کے پیغمبر جواب دیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، جب پتہ ہی نہیں ہے حدیں کیسے پوری کریں گے؟ اب یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے یا اللہ کے رسولوں کے بارے میں؟ یہ دیکھیں کیسے صاف آیا تھا۔ قالوا لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، اللہ ہم دنیا سے چلے گئے، اب غیب کا معاملہ بن گیا، انک انت علام الغیوب، یقیناً تو ہی تو ہے تمام غیبوں کا علم رکھنے والا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہمارے بعد امتوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ اب جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ حاجتیں کیسے پوری کریں گے؟ آ جاؤ مولانا، یہ عنوان ہو گیا۔ ان ساری آیات کا خلاصہ کیا نکلا کہ جب یہ عالم الغیب نہیں ہے، تمہاری پکاروں کو سنتے نہیں ہیں، تمہارے کام کیسے کریں گے؟ اب ایک اور انداز عرض کرتا ہوں، آپ ذرا ورقے کھولیں، صفحہ نمبر 5 کھولیں سارے احباب۔
درمیان میں ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، آپ نشان نہیں لگاتے نا، پین کے ساتھ آپ نے نشان لگائے ہوتے تو آسانی سے مل جاتا، نشان لگا دیں۔ درمیان میں ایک نوٹ ہے، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے، نہیں ملا آپ کو؟ نہیں، آپ پڑھیں نا پھر میرے ساتھ ساتھ۔ ان آیات کا بڑے حوصلے سے شالیمار گاڑی نہیں چلانی، مہربانی کریں، ڈیوو نہیں چلانی۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ عالم الغیب نہیں، تمہاری دعا کا پکار نہیں سنتے تو تمہارے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں۔ اگلا عقیدہ سنیں ان کا عقیدہ تھا کہ جو کام ان مقربین کی حدود سے باہر ہوں تو وہ شفاعت قہریہ کے ذریعے ضرور اللہ تعالیٰ سے کروا دیتے ہیں، اور اللہ اپنی مرضی چھوڑ کر ان کی مرضی پوری کرتا ہے۔ پہلے سورۃ حامیم المومن کا حوالہ دیکھ لیں، پھر میں اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ صفحہ ہے 423، 20 اور 3۔ آیت نمبر 18 میں درمیان سے پڑھ رہا ہوں، چلو۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ قَاسِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ اب منع کرتا ہوں، وَأَنذِرْهُمْ، اور ڈرائیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، یوم الآزفہ، قریب آنے والی مصیبت کے دن سے، اذ القلوب لدى الحناجر، جب دل ہنسیوں کے پاس ہوں گے، دل خوف کی وجہ سے اچھلیں گے نا، گویا کہ یہاں پہنچ رہے ہیں، یہ اوپر۔ قاسمین، غصے کو دبانے والے ہوں گے، بڑے مغموم ہونے والے ہوں گے، پریشانی دبانے والے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دلی دوست۔ ولا شفیع یطاع، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ آؤ مولانا آپ کو سمجھاؤں یہ بات۔ ساتھی سر اٹھائیں، نیچے کوئی ساتھی نہ دیکھے، مہربانی کریں، بڑے بزرگ بھی، آپ نوجوان، سارے طلبہ بھائی، علماء کرام۔ ہمارے جو ملک کا سربراہ ہے وہ کس شہر میں رہتا ہے؟ چپ کر گیا، اب اللہ کے وعدے کو مشکل بات ہے۔ اسلام آباد۔ پاکستان کے 5 صوبے ہیں، آپ نے اس مثال کو سمجھنا ہے، بات حل ہو جائے گی۔ بڑا جو ہمارا حکمران ہے، صدر کہیں، وزیر اعظم کہیں، وہ تو اسلام آباد میں، آگے ہیں 5 صوبے۔ تو 5 صوبوں کے اندر، نیچے نہیں دیکھنا، یہ بات سمجھ آ گئی، ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ۔ 5 صوبوں کے اندر وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ مقرر کر دیے، بھئی بڑے بڑے کام میں کروں گا، دوسرے ملکوں کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، ان سے امداد مانگنی ہے، وغیرہ وغیرہ، جو اپنے صوبے کے کام ہے وہ تم نے کرنے ہیں۔ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے یہاں کے کام کرے گا، سندھ والا سندھ کے کام کرے گا، بھئی تم سڑکیں بناؤ، تم سکول بناؤ، وغیرہ وغیرہ، یہ کام صوبے، مجھے نہیں کہنا بھائی میں بڑے بڑے کام کروں گا، تم یہ کام سنبھالو۔ ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ بڑے بڑے کام تو اللہ کرتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے کام اللہ نے بابا لات، منات، عزا کے سپرد کر دیے ہیں۔ ہر علاقے کا ایک معبود ہوتا ہے جو لوگوں کے کام کرتا ہے۔ اب آگے خیال،
ہم یہاں کے لوگ مل کر ایک جماعت بنا کر لاہور پہنچ گئے وزیر اعلیٰ کے پاس. ہم نے کہا جی ہمارے علاقے میں ایک کنواں کھدوانا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، کنواں کھدوانا ہے. تو وزیر اعلیٰ نے کہا بھئی یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے تو اختیار میں ہے سڑک بنانا، میرے اختیار میں تو ہے سکول بنانا، کنواں کھدوانے والا کام میں تو نہیں کر سکتا، یہ تو میرے اختیار سے باہر ہے. تو ہم نے کہا بھئی مہربانی کرو وزیر اعظم کو کہو اسلام آباد میں وہ ہمیں یہ کام کر دے، ہمیں پانی کی بڑی تکلیف ہے. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں تمہاری سفارش کرتا ہوں. وزیر اعلیٰ نے سفارش کی وزیر اعظم کو اسلام آباد، بھئی یہ سورگ والے آئے ہیں، کنویں کی ضرورت ہے، پانی کی بہت کمی ہے، مہربانی کرو اب ان کو کنواں کھدوا دو. تو ان کا عقیدہ یہ تھا بابا لات منات عزا ہمارے کام کرتے، اور جو کام یہ نہ کر سکیں تو اللہ سے سفارش کر کے کروا دیتے ہیں، اللہ سے سفارش کر کے، جس طرح وزیر اعلیٰ سفارش کر کے وزیر اعظم سے کام کروا دے، اسی طرح بابا لات منات عزا بھی اللہ سے جو کام خود کر سکیں وہ تو خود کرتے ہیں، اور نہ کر سکیں خود تو اللہ سے کہہ کر کام کروا دیتے ہیں. اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ان کی بات اللہ موڑتا، اللہ مجبور ہو جاتا ہے اب میں ان کو کیسے ناراض کروں. اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ شفاعت. اب آپ نے بتانا ہے، جن ساتھیوں کو شوق ہے یاد کرنے کا اور آگے بیان کرنے کا، وہ کیا کہتے تھے چھوٹے کام کون کرتا ہے؟ ٹھیک ٹھیک جلدی جلدی کریں، ٹائم تھوڑا ہے. بابا لات منات عزا. اور اگر یہ کام کوئی ایسا کام ہمیں پڑ گیا، ہم نے باب لات کو پکارا منات عزا کو، اور وہ یہ کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ کہتے یہ تو میرے کام اختیار میں نہیں ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ اللہ سے کہہ کر، اللہ سے سوال کر بھئی یہ جو ہے نا میرے معتقد ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، میرے نام کی منت منوتی نظر و نیاز دیتے ہیں، اللہ اب تو مہربانی کر تو ان کا کام کر دے. تو خود کام کرتے ہیں، اگر نہ کر سکے تو اللہ سے کہہ کر کروا دیتے ہیں. جیسے ہم نے وزیر اعلیٰ کو کہا یہاں کنواں کھدوا دو، انہوں نے کہا بھئی یہ میرے بس میں نہیں ہے، مہربانی کرو پھر ہمارا وزیر اعظم سے کام کرا دو. وزیر اعلیٰ نے سفارش کی، وزیر اعظم سے کہہ کر ہمارا کام کروا دیا. اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ شفاعت. یہ بات سمجھ آ گئی؟ خود کر سکے تو کر دیتے ہیں، نہ کر سکے تو اللہ سے کروا دیتے ہیں. اللہ پھر مجبور ہو کر ان کی بات مان لیتا ہے، کام ہمارے کر دیتا ہے. اب میں مثال عرض کرتا ہوں، آپ نے مثال غور سے سننی ہے. ایک آدمی نے جرم کیا، نیچے نہیں دیکھنا، ایک آدمی نے جرم کیا، اس کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. بادشاہ نے کہا اس کو 20 کوڑے مارو، اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. بادشاہ کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا چھوٹا، وہ کھڑا ہو گیا، کہا ابا جان میں سفارش کرتا ہوں اس کو چھوڑ دو. اب بادشاہ بیٹے کے آگے مجبور نہیں ہے، بیٹا چھوٹا ہے، لیکن اب بادشاہ بیٹے کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، بیٹا ناراض ہو جائے گا کیا کروں، کہ چلو یار میں آپ کی بات مانتا ہوں، چھوڑو بھائی اس مجرم کو چھوڑ دو. اس عقیدے کا نام ہے شفاعت محبت. شفاعت بھائی محبت میں مجبور ہو کر سفارش مان کر کام کر دینا. نمبر 2، ایک آدمی نے جرم کیا، اس کو پکڑا گیا، بادشاہ کے سامنے پیش ہوا، اس کو 20 کوڑے مارو. وزیر اعظم کھڑا ہو گیا کہ بادشاہ سلامت میں سفارش کرتا ہوں اس کو چھوڑ دو. اب بادشاہ ڈر گیا، اگر میں وزیر اعظم کی بات نہیں مانتا تو یہ تو بغاوت کرا دے گا، یہ تو میری بادشاہی کے لیے خطرہ بن جائے گا. چلو یار ٹھیک ہے یار اس کو چھوڑ دو بس. اس کو کہتے ہیں شفاعت وجاہت. ڈر کی وجہ سے، روب کی وجہ سے مجبور ہو کر اگلے کی سفارش مان لینا. اب دوبارہ غور کریں، میں جو جملہ دوہرا رہا ہوں سارے احباب، آج تک کوئی شرک کرنے والا دنیا میں ایسا نہیں آیا، آج تک کوئی دنیا میں ایسا شرک کرنے والا نہیں آیا جس کا عقیدہ یہ ہو
کہ اللہ ان نیک بندوں کے روم میں آ کر ان کی بات مان کر ہمارا کام کر دیتا ہے۔ آج تک کوئی ایسے عقیدے والا بندہ نہیں، اللہ پیروں سے ڈرتا ہے، فقیروں سے ڈرتا ہے، ڈر کر ان کی سفارش مان لیتا ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں یہ کام ہمارا اللہ سے کرا دو، تم خود نہیں کر سکتے، یہ سفارش کرتے، اللہ ڈر کر بات مان لیتا ہے۔ ایسے عقیدے والا کوئی بندہ نہیں آیا۔ اس کا نام ہے شفاعت وجاہت۔ اگلا جملہ غور سے سنیں، جتنے بھی آج تک آئے شرک کرنے والے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم جب ان اللہ کے نیک بندوں کے آگے اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں، ان کے سامنے حاجات پیش کرتے ہیں، یہ خود نہ کر سکے نا، اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ یہ چونکہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کی محبت میں مجبور ہو کر کام کر دیتا ہے۔ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقبول اور پیارے ہیں، اس وجہ سے اللہ ان کی بات مان کر ہمارے کام کر دیتا ہے۔ روب اور ڈر کی وجہ سے اللہ ان کی سفارش مان کر کام کرنے والا، اس عقیدے والا کوئی بندہ آج تک دنیا میں نہیں آیا۔ جتنے بھی آئے یہی عقیدہ تھا، اللہ ان کی محبت میں مجبور ہو کر کام کر دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اب تیسری سنیں، مجرم کو پکڑ کر پیش کیا گیا، بادشاہ نے کہا 20 کوڑے مارو، میری طرف دیکھیے گا۔ مجرم نے ہاتھ جوڑ دیے، کانپ رہا ہے۔ بادشاہ سلامت، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں مانتا ہوں، انسان ہے، نادانی ہے، بے وقوفی ہو گئی، مہربانی کرو مجھے معاف کر دو، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے ادھر ادھر دیکھا، ایک وزیر کو کہا کھڑے ہو جاؤ، وزیر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا بھائی اس مجرم کو دیکھ رہے ہو، یہ معافی مانگ رہا ہے۔ وزیر نے کہا جی بادشاہ سلامت معافی مانگ رہا ہے، کہتا ہے میں دوبارہ جرم نہیں کروں گا۔ جی کہتا ہے جی نہیں کروں گا، کانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے بالکل۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، بادشاہ نے کہا، اگر تم اس کی سفارش کرو تو میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ وزیر نے ہاتھ جوڑ دی، یہ دیکھنا، وہ دیکھا بادشاہ سلامت میں بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، منت کر رہا ہے، انسان ہے، غلطی ہو گئی ہے، مہربانی کریں آپ میری سفارش مان کر اس کو چھوڑ دیں۔ بادشاہ نے کہا بات سن، تو معافی کے قابل نہیں تھا، لیکن وزیر کو میں نے خود اجازت دی ہے بولنے کی، اس نے تیری سفارش کی ہے، چلو ٹھیک ہے میں تجھے معاف کر رہا ہوں۔ اس شفاعت کا نام ہے شفاعت اجازت۔ یہ شفاعت ہوگی قیامت کے دن، اللہ خود اجازت دے گا اپنے نیک بندوں کو، انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے، اولیاء کرام سفارش کریں گے، شہداء کریں گے، حفاظ کرام کریں گے، نیک بندے کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن یہ ہوگی اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ کی اجازت نہ ہوئی کوئی زبان ہلانے کی طاقت بھی نہیں رکھے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب میں پھر آپ کو خلاصہ سناؤں۔ نمبر 1، ڈر کی وجہ سے سفارش مان لینا۔ ایسے عقیدے والا کوئی بندہ دنیا میں آیا کہ اللہ کسی سے ڈر کر، پیروں فقیروں سے ڈرتا ہے، ان کی سفارش مان کر ہمارے کام کرتا ہے، ایسے عقیدے والا کوئی بندہ دنیا میں آیا نہیں۔ نمبر 2، محبت میں مجبور ہو کر بیٹے نے سفارش کی، اب اس کو کیسے ناراض کروں، یار پیارا ہے میرا، محبت کی وجہ سے سفارش مان لینا۔ جتنے بھی شرک کرنے والے آئے اسی عقیدے کے قائل تھے، یہ اللہ کی نیک ہستیاں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان کی محبت میں مجبور ہو کر کام کر دیتا ہے۔ انہوں نے محنتیں کی ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم ان کو پکاریں گے یہ اللہ سے کام کروا دیں گے، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اس عقیدے کا نام ہے شفاعت محبت۔ جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں ان کا عقیدہ یہی شفاعت محبت والا تھا، اللہ ان کے پیار میں مجبور ہو کر ہمارے کام کر دیتا ہے۔ اور تیسری شفاعت کیا ہے؟ شفاعت بالاذن، اجازت کے ساتھ سفارش، یہ قیامت میں ہوگی اور یہ حق ہے۔ اچھا اب ذرا بڑھ کے دیکھیں، سبحان اللہ، پانچ نمبر صفحہ دیکھیں نا جی۔ یہ درمیان میں جو نوٹ آپ کو میں نے عرض کیا ہے اس کے نیچے والا جملہ پھر میں پڑھتا ہوں۔ ان کا عقیدہ تھا
آپ نہیں دیکھ رہے، ان کا عقیدہ تھا کہ جو کام ان مقربین کی حدود سے باہر وہ خود نہ کر سکے تو وہ شفاعت قہریہ کے ذریعے ضرور اللہ سے کروا دیتے ہیں، اور اللہ اپنی مرضی چھوڑ کر ان کی مرضی پوری کرتا ہے۔ آیت تو ہم نے پڑھ لی، اب نوٹ آگے پڑھیں۔ اس عقیدے کا نام عقیدہ شفاعت ہے، پڑھیں۔ اب اس کی قسمیں، نمبر 1 شفاعت وجاہت، پڑھیں۔ آپ کو یاد ہو شفاعت وجاہت، روب، دبدبا، یعنی آگے پڑھیں بیٹا پڑھیں، بعض یہ نخواستہ کسی سے مرعوب ہو کر سفارش مان لینا، روب میں آ گیا بندہ۔ اس شفاعت کا قائل آج تک دنیا میں کوئی نہیں آیا کہ اللہ کسی سے مرعوب ہو کر اس کی سفارش مان لے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2 شفاعت محبت، یعنی کسی کی محبت میں مجبور ہو کر بعض دل تو نہیں چاہتا، بعض دل نخواستہ اس کی سفارش مان لینا تاکہ وہ روٹھ نہ جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ اسی سفارش کے قائل مشرکین مکہ تھے، پڑھیں۔ اسی سفارش کے، یہ جملہ پڑھیں ذرا غور سے، اسی سفارش کے قائل مشرکین مکہ تھے کہ اللہ ان مقربین، یہ نیک ہستیاں ہیں، اللہ ان مقربین کی محبت میں مجبور ہو کر ان کی سفارش مان کر ہمارے کام کر دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آئیں 12واں پارہ، اس کی مثالیں دیکھیں۔ 3 مثالیں میں عرض کرتا ہوں۔ سورۃ ہود، صفحہ کھولیں 205، پہلی سطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کشتی چل رہی تھی پانی کی لہروں کے اندر۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، اب سارا قصہ نہیں عرض کر سکتا، سبق رہ جائے گا۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، اور وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر، فی موج، پانی کی موجوں میں، موج اس میں جنس ہے، معنی جمع والا، پانی کی موجوں میں چل رہی تھی۔ موجیں بھی کتنی بڑی تھیں، کل جبال، پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی لہریں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور بلایا آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وَقَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور تھا وہ ایک طرف، کشتی کے اندر نہیں آیا تھا، ایک طرف تھا کنارے پر۔ فرمایا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، سوار ہو جا ہمارے ساتھ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور نہ ہو کفر کرنے والوں کے ساتھ، ان کا ساتھی نہ بن، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ قال، بیٹے نے جواب دیا، ساوی الی جبل، ان قریب میں ٹھکانہ پکڑوں گا پہاڑ کی طرف، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، بچا لے گا مجھ کو پانی سے، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ ابا اب دور تفسیر میں بڑی تفصیل ہوتی ہے، میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں علماء کرام کو۔ ابا پانی سے بچنا ہے نا، کشتی بھی سبب ہے، پانی سے بچنا ہے، پہاڑ بھی سبب ہے۔ ابا آپ کا کشتی والا سبب کمزور ہے، میرا پہاڑ والا سبب مضبوط ہے، میں مضبوط سبب کو اختیار کروں گا۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹے آج اسباب کو نہیں دیکھنا، مسبب الاسباب کو دیکھنا ہے، جو سارے اسباب کا خالق اور مالک ہے، اسباب سے کچھ نہیں ہوتا۔ کشتی والے سبب کی اجازت ہے اللہ کی طرف سے، یہ سبب معزون ہے، اجازت ہے، پہاڑ والے سبب کی اجازت نہیں ہے، آ کشتی پر آ جا، نہیں آتا۔
لا عاصم اليوم من امر اللہ، نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن اللہ کریم کے عطا والے حکم سے کوئی بھی بچانے والا نہیں، نہ کشتی بچا سکتی ہے نہ پہاڑ، الا من رحم، مگر وہی بندہ بچے گا جس پر اللہ نے رحمت کر دی۔ وحال بینہم الموج، چڑھ گیا پہاڑ کی چوٹی پر بیٹا، پانی اوپر ہوتا گیا اور حائل ہو گئی دونوں کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان پانی کی موجیں، فکان من المغرقین، ہو گیا وہ غرق ہونے والوں میں سے۔ دیکھا لہروں کے اندر ہوتے کھا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، ایک ہے چھوڑ کر اگلی آیت، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو، رب کے سامنے دعا کرنی شروع کر دی، فقال، عرض کی، رب ان ابنی من اہلی، اے میرے پروردگار یقیناً میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بڑا بہتر فیصلہ کرنے والا تو ہے۔ اللہ تیرا وعدہ تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، یہ تو ڈوب رہا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا نوح، اے نوح علیہ السلام، انہو لیس من اہلک، یقیناً وہ آپ کے اہل میں سے نہیں، آپ کے خاندان میں سے نہیں، آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ واہ جی واہ، میری گود میں پلتا رہا، میرے گھر میں رہا، بٹ آپ کا بیٹا نہیں ہے، کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، آپ نے زید عدل پڑھا ہوگا، عادل کے بجائے عدل، مبالغے کے لیے، یہاں بھی ایسے عامل کے بجائے انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں۔ اور دوسرا معنی علماء کے لیے کرتا ہوں، ہو ضمیر جا رہی ہے سوال کی طرف، انہو عمل غیر صالح، یقیناً اس بیٹے کے لیے سفارش کرنا اچھا کام نہیں ہے۔ کیوں آپ نے سوال کیا بیٹے کے بارے میں؟ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، یہ قرآن کا بڑا مشکل مقام ہے، اس میں بڑی باتیں ہیں۔ ان کا بیٹا کافر تھا، منافق تھا، حضرت نے کیوں اس کو کشتی میں بلایا؟ کشتی میں بلانے کی اجازت تو تھی مومنین کو، اس کو کیوں دعوت دی، وغیرہ وغیرہ، بڑی لمبی باتیں، یہ بڑا مشکل مقام ہے کیونکہ یہ موضوع نہیں نا۔ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، نہ سوال کر میرے پیغمبر اس چیز کے متعلق کہ نہیں آپ کو اس کی حقیقت کے بارے میں کوئی علم۔ انی اعظو کا، یقیناً میں اللہ کو نصیحت کرتا ہوں، دوبارہ سوال نہ کرنا، اگر دوبارہ بیٹے کی سفارش کی، ان تکون من الجاہلین، آپ ہو جائیں گے جاہلین میں سے۔ معنی کیسے کروں، دل گھبراتا ہے، مقام نبوت ہے، جاہلین میں سے آپ شامل ہو جائیں گے، نادان لوگوں میں سے۔ قال، حضرت کو بیٹے کی فکر بھول گئی، اپنی فکر پڑ گئی۔ قال، عرض کی رب، اے میرے پروردگار، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں سوال کروں اس چیز کا جس کی حقیقت کا مجھے علم ہی نہیں ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو نے میری بخشش نہ کی، وَتَرْحَمْنِي، مجھ پر رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بیٹا ڈوب گیا، آپ نے ہاں نہ میں مجھے جواب دینا ہے، لیکن محبت سے۔ تمام طلبہ ساتھی، پیغمبر اللہ کا پیارا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تھوڑا پیارا ہوتا ہے، بہت زیادہ، خالی زیادہ نہ، ساری امت کے پیارے جمع کر دیے جائیں، جتنا پیارا اللہ کو اپنا پیغمبر ہوتا ہے، پوری کائنات کے باقی انسان اتنے پیارے نہیں ہوتے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے، جملہ غور سے سنیے گا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیٹے کی سفارش کی، اللہ نے مان لی، اللہ نے مان لی۔ اب میں یہ عقیدہ کیسے مانوں؟ ایک آدمی وہاں کھڑا ہے، کہتے بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے، یہ میں تیری منت منوتی نظر نیاز دے رہا ہوں، تو یہ میرا کام اللہ سے کرا دے۔ اللہ میری سنتا نہیں، تیری موڑتا نہیں، تو اللہ سے کام کروا سکتا ہے۔
جب اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے کام نہیں کروا سکے، اور کائنات کا پیارا کون ہے جو اللہ سے کام کروا سکے؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا استاد اس مقام پر فرماتے تھے، اس نوح علیہ السلام کے قصے سے مسئلہ سمجھ آیا، اللہ کے بغیر کوئی کرنے والا بھی نہیں، اللہ سے کوئی کروانے والا بھی نہیں۔ پیغمبر اللہ کا پیارا تھا، کام کروا سکا؟ سفارش تو کی، کام اللہ نے کر دیا، اللہ نے سفارش مان لی۔ اور کون ہے جو اللہ کا پیارا ہو اور کہے میں اللہ سے کام کروا سکتا ہوں؟ ہونا اسی صورت میں تھوڑا آگے آئیں، ایک ورق آگے اٹھائیں۔ صفحہ ہے 207، بالکل آخری 2 سطریں۔ چھٹا رکوع مکمل، 7واں شروع ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور البتہ تاکید آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، بیٹے اور پوتے کی خوشخبری لے کر آ گئے، انسانوں کی شکل بنا کر فرشتے آ گئے۔ قالوا سلاما، فرشتوں نے آ کر کہا اللہ کے پیغمبر آپ پر ایک مرتبہ سلام ہو، سلمنا سلاما، جملہ فعلیہ جس میں دوام و استمرار نہیں ہوتا۔ قال سلام، حضرت نے فرمایا تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلام ہو، سلام جملہ اسمیہ جس میں دوام و استمرار ہوتا ہے۔ فما لبث ان جاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیر بھی نہیں کی، لے آئے بعجل حنیذ، ایک بچڑا بھونا ہوا۔ یہاں ہاتھ رکھیں، 26واں پارہ آخری صفحہ کھول لیں، کوئی مشکل حوالہ نہیں، وہاں ہاتھ رکھنا ہے احباب نے۔ چھبیسواں پارہ مکمل ہو رہا ہے، صفحہ ہے 470، آخری 4-5 سطریں۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ آئی آپ کے پاس بات، استفہام تشویقی، شوق دلانے کے لیے سوالیہ انداز، کہ آئیے آپ کے پاس بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، المکرمین بڑی عزت والے مہمان تھے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، آ کر انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ پر سلام ہو۔ قال سلام، حضرت نے فرمایا تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلام ہو۔ قوم منکرون، وہ قوم تھے ناواقف، حضرت ان کو جانتے بھی نہیں تھے یہ کون ہے، تھے فرشتے انسانوں کی شکل بن کر آئے۔ فراغ الی اہلہ، پس چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کی طرف، گھر والوں کی طرف چلے گئے۔ فجاء بعجل سمین، لے آئے ایک بچڑا موٹا تازہ۔ وہاں ہاتھ رکھنا ہے، یہاں آ جائیں۔ بچڑا کون سا ذبح کیا؟ موٹا تازہ، اس کو جلدی جلدی بھونا، سالن پکانے میں تو دیر لگتی ہے، جلدی جلدی گوشت کے ٹکڑے آگ پر بھونے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ بچڑا کون سا تھا؟ سمین، موٹا تازہ۔ اور ہمارے حالات کیا ہیں؟ جو بکری بیمار ہو مدرسے میں بھیج دو، ہاں نہ تو کرو۔ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بچہ آیا مولوی صاحب کے پاس، میاں جی مولوی جی اماں دادی اماں نے آپ کے لیے دودھ بھیجا ہے۔ 8-10 کلو دودھ تھا، بچے نے اٹھایا ہوا تھا۔ تو مولوی صاحب حیران ہو گئے، بھئی مجھے 10-15 سال ہو گئے محلے میں، کبھی دادی اماں نے دودھ نہیں بھیجا، آج دادی اماں کو کیسے خیال آ گیا؟ کہ بیٹا آج دادی اماں نے کیسے دودھ بھیجا ہے؟ تو بچے تو جھوٹ بولتے نہیں نا۔ اب پھر میں نے بات روک دی۔ ہمارے ایک دوست تھے، تو وہ دوپہر کا وقت تھا، ایک بندے کے دروازے پر پہنچے، میں اس بندے کو بھی جانتا ہوں، وہ فوت ہو گیا، اب اللہ اس کی مغفرت کرے۔ تو وہ بوڑھا تھا، میزبان بوڑھا تھا، تو ہمارے جو دوست گئے نا، وہ بھی دوست تھا، تو وہ بیچارہ اسکول میں پڑھاتا تھا، بوڑھا تھا، 75 سال عمر تھی،
گرمی کا موسم تھا، جون جولائی، وہ سائیکل چلا کر 4-5 کلومیٹر وہ بوڑھا استاد آیا گھر میں، اور یہ مول سے پہنچ گئے، ان کا کوئی کام تھا، تو اس بندے نے کہا پوتے کو جا کر کہا دادا گھر میں نہیں ہے۔ اس کو تو پتہ نہیں تھا کون آیا ہوا ہے، تو اب پوتا تو خیر اب جوان ہو گیا ہے، وہ اب پوتے کے بھی بچے ہیں، تو پوتا چھوٹا تھا، اسے دروازے پر آ کر ٹھک ٹھک ٹھک، جی دادا کہہ رہا ہے میں گھر نہیں ہوں۔ دادا، بچے تو جھوٹ بولتے نہیں۔ تو مول سے نے کہا بھائی دادی اماں کو آج کیسے خیال آ گیا، بھائی اتنا دودھ بھیج دیا برتن بھر کر، بچے تو جھوٹ بول۔ بچے نے کہا جی بلی نے دودھ میں منہ ڈال دیا تھا، دادی نے کہا مول سے کو دے آؤ۔ یہ ہماری مہمان نوازی ہے۔ اب آگے آپ کو بات نہیں سناتا۔ سنائے ہیں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولوی صاحب کو جو آیا غصہ، اس نے ٹھا کیا، برتن ٹوٹ گیا، بچہ رونے لگ گیا، مجھے تو ماریں گے، جھوٹا دودھ بلی والا ماریں گے، میرے پاس لے کر آئے ہو۔ انہیں روتے روتے کہا مجھے تو اماں مارے گی، دودھ تو دادی نے بھیجا ہے، اماں مارے گی، میری اماں میرے چھوٹے بھائی کو اسی برتن میں پیشاب کرا دی تھی۔ مولانا تھانوی نے لکھا ہے۔ یہ ہماری مہمان نوازیاں ہیں۔ مہمان آئے، ہم پوچھتے ہیں جی چائے پینی ہے، چائے پیو گے؟ مہمان کو شرم آ جاتی ہے، یہ نہیں مہربانی جی چائے نہیں پی۔ اچھا بعض دوست ایسے ہوتے ہیں بھائی چائے پیو گے، پینی ہے، لفظ وہی ہے، چائے پیو گے، یہ اور انداز ہے، بھائی چائے پیمنی ہے، پیو گے؟ کئی ہمارے مہربان پوچھتے ہیں جی چائے تو نہیں پیو گے، پہلے کہہ دیا نہیں پیو گے، اب ہاں کیسے کریں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ان سے کھانا کھانا ہے نا، یہ ہے پیغمبر کی مہمان نوازی۔ آؤ جی، فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، جبکہ دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو نہیں بڑھتے اس گوشت کی طرف، یہ جو گوشت بھون کر رکھا ہے بچڑا بھونا ہوا، ہاتھ لمبی نہیں کرتے اس طرف۔ نہ کہ رہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اوپر سمجھا یہ میرے دشمن آئے بیٹھے ہیں گھر میں۔ اس دور کا رواج تھا کہ جو کسی کے گھر کا کھانا نہ کھاتا دشمن سمجھا جاتا تھا، اور جو ایک لقمہ بھی کسی کے گھر سے کھا لیتا جان کے ٹکڑے کروا دیتا تھا، نمک حرامی نہیں کرتا تھا۔ ہمارے والا دور تو نہیں ہے نا، جس سے تعلق رکھیں گے اسے دھوکہ دیں گے، جس سے دوستی رکھیں گے اسی سے بے ایمانی کریں گے۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور محسوس کیا دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ڈر، دل میں ڈر محسوس کیا، یہ تو میرے دشمن ہیں، میرے گھر کا کھانا نہیں کھاتے۔ قَالُوا لَا تَخَافْ، مہمانوں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آ گئے لوگوں نے کہا ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دل میں ڈرے تھے، فرشتے دل کا حال کیسے جانتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا لا تخف، ڈر نہیں۔ معلوم ہوتا ہے فرشتے دل کا حال جانتے ہیں، تو پیر فقیر دل کا حال کیوں نہیں جانتے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ یہاں ہاتھ رکھیں، 14واں پارہ۔ اللہ کی رحمتیں ہوں ہمارے اساتذہ پر، بزرگوں پر، جنہوں نے ہمیں قرآن سمجھایا اور سکھایا۔ صفحہ کھولیں 239، سورۃ الحجر۔ پتہ نہیں آپ کا کیا معمول ہے، میں تو روزانہ اپنے تمام اساتذہ کے لیے دعا کرتا ہوں، روزانہ۔ اب سبق میں جب دعا کی اب بھی کی ہے، اس کے علاوہ بھی کرتا ہوں۔ شاید میرا کوئی دن خالی کیا ہو کہ میں نے اپنے والدین کے لیے اور اپنے تمام اساتذہ کے لیے دعا نہ کی۔ او مولانا یہ 200 سورۃ الحجر ہے۔ نبئہم عن ضیف ابراہیم، حوالہ مل گیا، جلدی کریں۔ خبر دیجئے ان کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے متعلق، اذ دخلوا علیہ، جب داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو۔ اب جب بچڑا بھون کر رکھا انہوں نے کھایا نہیں، حضرت دل میں ڈر گئے، غور کرنا، دل میں ڈر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈر گئے۔ قال، اور زبان سے کہنے لگے، انا منکم وجلون،
یقیناً ہم تم سے ڈر رہے ہیں، کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ فرشتے دل کا حال نہیں جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈرے، زبان سے بول پڑے میں ڈر رہا ہوں۔ پھر فرشتوں کو پتہ چلا حضرت تو ڈرے ہوئے ہیں۔ فرشتوں نے کہا لا توجل، حضرت ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب آپ بتائیں، جلدی کریں، فرشتے دل کا حال جانتے ہیں؟ ان کو کیسے پتہ چل گیا ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے ہیں؟ حضرت نے زبان سے کہا تھا میں ڈر رہا ہوں، پھر فرشتوں نے کہا ڈرنے کی بات نہیں۔ آئے 12ویں پارے پر سبق پر، قالوا لا تخف، مہمانوں نے کہا حضرت ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ 208 صفحہ، انا ارسلنا الی قوم لوط، یقیناً بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف۔ ہم تو حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جاتے جاتے میرے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی اور پوتے کی خوشخبری بھی دے دینا۔ وامرأتہ قائمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی، بیوی سارا، فضحکت، پس وہ ہنس پڑی۔ فبشرناها باسحاق، ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق علیہ السلام کی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام پوتے کی بھی خوشخبری دی۔ بڑی تفصیل ہے مولانا اس میں، اب یہ موضوع نہیں ہے، میں کیا کروں، دور تفسیر میں تفصیل ہوتی ہے۔ وہ کیوں ہنسی تھی اور خوشخبری اس کو کیوں دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیوں نہیں کیا گیا، یہ ساری لمبی تفصیلات ہے، کیا کریں۔ قال یا ویلتا، اس نے، اچھا یہ بھی ایک اشارہ کر دوں، 5 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کے نام پیدائش سے پہلے رکھے گئے، 2 ان میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام۔ قالت، میں خالی ایتے نہیں کھلواتا، بتا دیتا ہوں۔ نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 یحییٰ علیہ السلام، نمبر 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی احمد، مبشرم برسولی یاتی من بعد اسم احمد۔ 5 کا ذکر قرآن میں ہے، ان 5 انبیاء کرام کا نام پیدائش سے پہلے رکھا گیا تھا۔ اب حوالے کھولے تو سبق رہ جائے گا۔ قالت یا ویلتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، میں بوڑھی، آلے دو، میں بیٹے کو جنم دوں گی، وانا یودھانا کہ میں بوڑھی ہوں بہت، وہاغا بالی شیخا، اور یہ میرا خامد بھی بہت بوڑھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے، میں بھی بوڑھی۔ ان ھذا لشیء عجیب، یقیناً یہ چیز ہے بڑی عجیب۔ عجیب بات کر رہے ہو بھائی، میرا بیٹا ہوگا وہ جوان ہوگا، اس کا آگے بیٹا ہوگا پوتا یعقوب، عجیب بات کر رہے ہو۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا کیا حیران ہو رہی ہے تو من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم سن کر حیران ہو رہی ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر اہل بیت۔ اہل بیت سب سے پہلے نبی کی بیوی ہوتی ہے، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، اب کیا کریں۔ انہ حمید مجید، یقین اللہ تعریفیں کیا ہوا ہے، بزرگی والا ہے۔ مولانا اب ایک بات چھوٹی سی عرض کر دوں یہاں پر، آگے پھر سبق چلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہو گئے تھے جب فرشتے آئے تھے مہمان بن کر؟ زندہ تھے؟ چپ کر گئے، اب جلدی، زندہ تھے۔ سلام ہوا، جواب ہوا، بچڑا بھونا سامنے رکھا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب ہوتے، زندہ پیغمبر، تو یہ تو فرشتے ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں، بچڑا ذبح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر فرشتے عالم الغیب ہوتے تو منع کر دیتے، حضرت بچڑا ذبح نہ کرو، ہم کھانے پینے سے پاک ہیں۔ زندہ پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں، فرشتے بھی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف کون ہے؟ اور اگلا جملہ یہ بھی سن لیں، جس کی ذات نور ہو وہ کھایا نہیں کرتا، جس کی ذات نور ہو۔ مشکات میں لفظ ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور، حدیث پاک کے لفظ ہیں، فرشتے نور میں سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جو نور کا بنا ہوا وہ کھاتا پیتا نہیں ہے،
آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تو کھاتے پیتے تھے. یہ الگ موضوع ہے، اب کیا کریں، یہ سبق نہیں. آئیں فلما ذهب ابراہیم مروا، جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ڈر اور خطرہ چلا گیا، یہ دشمن نہیں فرشتے ہیں. وجاءته البشرا، آ گئی حضرت کے پاس خوشخبری بیٹے اور پوتے کی. یجادلنا فی قوم لوط، مولانا غور کریں، یجادلنا فی قوم لوط، ہمارے سامنے پرزور سفارش شروع کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے متعلق. میں نے جھگڑے والا معنی نہیں کیا، جدال کا معنی میں نے جھگڑے والا یہاں نہیں کیا. اللہ سے جھگڑا کون کر سکتا ہے؟ بس آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں، تفصیل تو ہوتی ہے دور تفسیر میں. جو بات بار بار کی جائے عرب والے اسے جدال اور قتال سے تعبیر کرتے ہیں. میری طرف دیکھیں، غنیمت کا مال آپ تقسیم فرما رہے تھے، دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہو اور ان کا جو مال قبضے میں آئے، آپ نے ایک آدمی کو نہیں دیا. بیٹا میری طرف دیکھو، حضرت سعد بول پڑے، حضرت آپ اس کو بھی تو حصہ دیں نا. آپ نے نہیں دیا، دوسروں کو دیتے رہے. حضرت سعد نے کہا حضرت آپ اس کو بھی تو دیں. آپ نے نہیں دیا، دوسروں کو دیتے رہے. پھر حضرت سعد نے کہا حضرت آپ اس بندے کو بھی تو حصہ. آپ نے فرمایا اقتالاً یا سعد، سعد تو میرے ساتھ لڑائی کرنا چاہتا ہے. حضرت سعد لڑائی نہیں کر رہے تھے. جو بات بار بار کی جائے عرب والے اسے جدال اور قتال سے تعبیر کرتے ہیں. تو اب یہاں بھی ہے یجادلنا، جھگڑا کرنے لگ گیا ابراہیم. اللہ سے جھگڑا کون کر سکتا ہے؟ مونا بار بار جو بات کی جائے، بار بار تکرار کی جائے، بار بار درخواست کی جائے، عرب والے اسے جدال سے تعبیر کرتے ہیں. یہاں ہاتھ رکھیں، آپ کو میں اور ایک چھوٹا سا نمونہ دکھا دیتا ہوں. حوالے بہت ہیں، یہ صفحہ کھولیں، 28واں پارہ پہلا صفحہ. المیہ یہ ہے کہ ہمارے طلبہ کو صرف ناف کے دورے پڑھنے کا بڑا شوق ہے، دورے تفسیر نہیں پڑھتے. اب کیا کریں جی، ایسی بات ہے نا. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها. مائی خولہ آئی تھی، لمبا قصہ ہے. حضرت خامد نے میرے ساتھ زہار کر لیا، مجھے کہا انت علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے. یہ الفاظ کہنے سے عورت فارغ ہو جایا کرتی تھی. حضرت کوئی گنجائش نکالو میں خامد کے لیے حلال ہو جاؤں. لمبا قصہ ہے. اللہ نے یہ آیتیں نازل کی تھی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، تاکہ سن لی اللہ کریم نے بات اس عورت کی، تجادلک جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی. نبی سے کون کس کی جرأت ہے کہ جھگڑا کرے؟ نا تجادلک، بار بار درخواست کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بار بار اپیل کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی زوجہا، اپنے خاوند کے متعلق. یہ آئے مولانا، تفصیل کا وقت نہیں، سبق نہ رہ جائے ہمارا. یجادلنا فی قوم لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر خطرہ چلا گیا، خوشخبری بھی آ گئی بیٹے اور پوتے کی. یجادلنا، بار بار درخواست کرنے لگ گیا ہمارے سامنے، بار بار گزارش کرنے لگ گیا، بار بار سفارش کرنے لگ گیا ہم سے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے حضرت اللہ قوم لوط کو معاف کر دے، مہلت دے دے، فرشتوں کو واپس بلا لے، عذاب نہ دے. ان ابراہیم لحلیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام البتہ جلدی انتقام لینے والا نہیں تھا. حلیم، جلدی انتقام نہ لینے والا. اواہ، دل کا بڑا نرم تھا. منیب، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. اللہ کی طرف سے جواب آیا، یا ابراہیم،
آرد عن ھذا، ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو جانے دو، اس سفارش کو چھوڑ دو، انہو قد جاء امر ربک، پکی بات ہے تحقیق آ چکا ہے حکم تیرے پروردگار کا، عذاب والا حکم آ چکا ہے، وَإِنَّهُ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، یقیناً قوم لوط کے پاس آئے گا ان کے پاس عذاب جو واپس نہیں ہوگا۔ اب آپ بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے تھے یا نہیں تھے؟ جلدی جلدی بتائیں، پیارے تھے تھوڑے پیارے تھے؟ سفارش قوم لوط کی اللہ نے مانی؟ تو اللہ نے اپنے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی سفارش نہیں مانی، اور کون ہے جو کہے یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، یہ اللہ سے کام کروا؟ نوح علیہ السلام کام نہیں کروا سکے، ابراہیم علیہ السلام نہیں کروا سکے، اللہ کے سب سے زیادہ پیارے ہو کر اور کون ہے جو اللہ سے کام کروا سکے؟ او مولانا 10واں پارہ، سبحان اللہ، سورۃ التوبہ، صفحہ 181۔ آیت نمبر 80 ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ میری طرف دیکھیے سارے احباب، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اوپر سے کلمہ تو پڑھتا تھا، دل میں شرک تھا، دل میں کفر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تہمت کے واقعے میں یہ بڑا سرغنہ تھا، بڑی اس نے نقصان دیے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کی قدرت، یہ فوت ہو گیا، بیٹے کا نام بھی حضرت عبداللہ تھا رضی اللہ تعالی، وہ مخلص صحابی تھے۔ وہاں سے سلم کے بعد آگے حضرت ان ابی قد مات، میرا ابا فوت ہو گیا ہے، ابن ابی۔ پھر حضرت عام چل کر جنازہ تو پڑھا دیجئے اور کفن کے لیے اپنی قمیص مبارک عطا کیجئے، اور وہ کپڑا دینا ہے جو جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا ہو، جس کو ہم بنین مثلا کہتے ہیں۔ آپ نے قمیص مبارک دے دی، آپ تیاری کریں میں آ رہا ہوں۔ انہوں نے غسل دیا، آپ سے سلم والی قمیص پہنائی کفن کے طور پر، صفے تیار کرو۔ میں خلاصہ سنا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دامن پکڑ لی، حضرت کیف تصلی صلاۃ الجنازۃ علی المنافق یا رسول اللہ، حضرت آپ کس کا جنازہ پڑھانے لگے ہیں؟ اس نے کتنے ہمیں دکھ دیے، تکلیفیں دی۔ عمر مجھے اللہ نے صراحتاً منع نہیں کیا، تم ٹھہرو صبر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اس کا منہ کھول کر، میت پڑی ہے نا ڈیڈ باڈی، لعاب مبارک ڈالا، قمیض مبارک کفن کے لیے، جنازہ پڑھایا۔ اللہ فرماتے ہیں استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا ان کے لیے بخشش نہ مانگے، ان تستغفر لهم 70 مرة، اگر آپ بخشش مانگے ان کے لیے 70 بار، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا۔ 3-4 آیتیں چھوڑ کر آیت دیکھنی ہے۔ آیت کا نمبر ہے 84۔ میرے محبوب اب تو آپ نے جنازہ اس کا پڑھ لیا، لیکن خیال کرنا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، نہ جنازہ پڑھنا اوپر کسی ایک ان میں سے جو مر جائے، کبھی بھی جنازہ نہ پڑھنا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پر بھی کھڑا نہیں ہونا۔ 70 بار بھی آپ بخشش مانگے میں اللہ معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے ابن ابی کے بارے میں مغفرت مانگی، سفارش کی، اللہ اسے معاف کر، فرمایا معاف نہیں کروں گا۔ آپ سے سلم سے کوئی زیادہ اللہ کا پیارا ہو سکتا ہے؟ آپ نے سفارش کی، اللہ نے مان لی، کہتے یہ پیارے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ 3 مثالیں آپ کو میں نے دکھا دی ہیں۔ او مولانا سبق پر صفحہ 6 کھولیے۔ نمبر 3 شفاعت بالاذن آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، میں نے سمجھا تو دی ہے بات،
اب ذرا میں عبارت پڑھ دیتا ہوں. صفحہ نمبر 6 پہلی سطر. شفاعت بالعزن اجازت کے ساتھ سفارش، یعنی کسی مجرم کے حق میں بادشاہ کی طرف سے معافی کی مرضی پا کر اس کی اجازت سے سفارش کرنا ہو. میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے، مجرم ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہے، بادشاہ نے اشارہ کیا وزیر کھڑے ہو جاؤ، معافی مانگ رہا ہے جی، وعدہ کر رہے دوبارہ جرم نہیں کر، جی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم اس کی سفارش کرتے ہو، میں اس کو معاف کر دوں. تو وزیر نے سفارش کی بادشاہ کی اجازت سے، یہ سفارش حق ہے. یہ سفارش پڑھے بولو ورق کو دیکھیں، یہ سفارش. اور اہل السنت والجماعت اسی شفاعت کے قائل ہیں، بروز قیامت یہی شفاعت ہوگی. بروز قیامت اس شفاعت میں 2 فائدے ہیں. نمبر 1 احترام قانون، نمبر 2 اکرام شفیع. قانون کا احترام بھی باقی رہے اور جو سفارش کرنے والا ہے اس کا احترام بھی سامنے آ جائے. وزیر میں نے خود اجازت دی ہے، میں معاف کرتا ہوں، چلو تو کر جی، میں نے بادشاہ مہربانی کرو جی. اس کی بات مان کر بادشاہ نے مجرم کو چھوڑ دیا. آیات تو بہت ساری لکھی ہوئی ہیں، اب ایک حوالہ دیکھ لیتے ہیں، ذرا دیکھیے. آیت الکرسی، حوالے تو بہت سارے ہیں. 3 پارہ پہلا صفحہ. صفحہ ہے 39. اللہ اللہ، میں درمیان میں سے پڑھ رہا ہوں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے وہ ذات جو سفارش کر سکے اللہ کریم کے ہاں؟ کس کی طاقت ہے سفارش کر سکے، بول سکے؟ الا مگر باذنہ ہی، سفارش ہوگی اللہ کی اجازت کے ساتھ. اب اس کی بڑی تفصیل ہے. شفاعت کون کرے گا، کب کرے گا، کس وقت کرے گا، یہ ساری تفصیلات ہوتی ہیں دور تفسیر میں. خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا. مولانا میری طرف دیکھیں، اب اور بات شروع کرتا ہوں. سر اٹھائیے. توحید کا پہلا درجہ اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. دوسرا درجہ سب کچھ پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. یہ دونوں درجے مشرکین مکہ مکمل مانتے تھے یا کچھ؟ تیسرا توحید کا درجہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. یہ درجہ وہ آدھا مانتے تھے کہ بڑے کام اللہ کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بابا لات منات خدا یہ پیر فقیر کرتے ہیں. تو اللہ نے چھوٹی چیزوں کی مثالیں دی. یہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، کھجور کی گلی کے اوپر والے پردے کے بھی مالک نہیں. اچھا، وہ کہتے تھے اگر خود یہ کام نہ کر سکے تو پھر اللہ سے کہہ کر کروا دیتے ہیں. اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ان کی محبت میں مجبور ہو کر اللہ کام کر دیتا ہے. تو اللہ نے اس کی بھی تردید کی. نوح علیہ السلام اللہ کے محبوب، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب، آپ سے سلام اللہ کے محبوب، سفارش کی لیکن کام کروا سکے نہیں. یہ سبق بھی ہو گیا کہ یہ ہمارے کام چھوٹے چھوٹے تب کریں گے یا اللہ سے کروا دیں گے جب ان کو پتہ ہوگا، یہ ہماری پکاریں سنیں گے، حالات جانیں گے. تو میں نے آیات آپ کو شروع میں دکھا دی تھی، 4-5 آیات، کہ وہ تمہاری پکاریں سنتے نہیں، تمہارے حالات سے واقف نہیں، وہ عالم الغیب نہیں، ان کو پتہ نہیں، قیامت میں انکار کر دیں گے تم نے ہماری عبادت نہیں کی، تم نے ہماری پکار نہیں کی. جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جو سنتے نہیں ہیں تمہاری پکاریں، تمہارے کام کیسے کریں گے، اللہ سے کیسے کروائیں گے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اتنے تک سارے سبق کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا. اب اگلا جملہ غور سے سنیں. توحید کا جو چوتھا درجہ تھا کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس درجے میں وہ مکمل مشرک تھے.
अपने माबूदों की, बाबा लात मनात उसा इनकी इबादत किया करते थे अल्लाह के बगैर। क्यों होना? अब जुमला गौर से सुने। अगर बाबा लात, उनका अकीदा था ना, उनकी बात कर रहा हूं कि ये हमारे काम छोटे मोटे करते हैं। अगर बाबा लात नाराज हो, बाबा मनात नाराज हो, उज़्ज़ा फकीरनी नाराज हो, तो इबादत करने वालों के काम कर सकते हैं? ये हाँ ना में जवाब दे। अगर नाराज हो तो काम करेंगे? कर तो नहीं सकते। ये अलग बात है, समझाने के लिए अंदाज है। तो वो कहते थे बाबे लात मनात उज़्ज़ा ने हमारे जो छोटे छोटे काम करने हैं, न कर सके तो अल्लाह से सिफारिश करा के हमारे काम करा देंगे। अल्लाह हमारी सुनतन इनकी मोड़तनी, तो इनको खुश करने के लिए इनकी इबादत करनी चाहिए ना। हम इनकी इबादत करेंगे तो ये खुश होकर हमारे काम करेंगे, और अगर खुद न कर सके तो अल्लाह से करवा देंगे। उनको खुश करने के लिए उनकी ज़बानी, जिस्मानी, माली इबादत किया करते थे। ये था उनका असल बुनियादी तौर पर इख्तिलाफ उलूहियत वाले मसले के अंदर। और आमना के लाल का दावत और नारा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, हर किस्म की इबादत के लायक सिर्फ कौन है? जब वो सुनते नहीं, जानते नहीं, काम करवा नहीं सकते, इबादत के लिए कैसे हो सकते हैं? तो मुशरिकीन मक्का इन बुजुर्गों को खुश करने के लिए इनकी इबादत किया करते थे। फरमाया ना ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, हर किस्म की इबादत के लिए सिर्फ अकेला अल्लाह। अब आए वरक पढ़े। छह नंबर देखे बेटा, 6 नंबर सफा। मैं दरमियान से पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं आगे नहीं चलूंगा, आप मेरा साथ देंगे तो। मुशरिकीन मक्का का ये अकीदा था कि जब कहां है, नहीं मुझे खुशी नहीं हुई। आप उंगली रखेंगे तो मैंने उंगली रखी हुई है, आप भी उंगली रखे बेटा। मुशरिकीन मक्का का ये अकीदा था, आप पढ़े, कि जब इन हस्तियों ने हमारी हाजात पूरी करनी है या अल्लाह से करवा देनी है, तो इनको खुश करने के लिए उनकी इबादत करनी चाहिए। इनको खुश करने के लिए, लफ्ज ठीक भी कर लेना, इनको खुश करने के लिए, इसको को बनाए ना, इनको खुश करने के लिए इनकी इबादत करनी चाहिए। आगे पढ़े। लिहाजा उनका अकीदा था कि अल्लाह ताला इन मुकर्रबीन को हमारे लिए इस इलाके का माबूद बना देता है। अल्लाह ने कहा तुम इनकी इबादत करो, ये तुम्हारे काम करेंगे, न कर सके तो मुझसे कहकर करवा देंगे, इनकी इबादत करो। माली, जिस्मानी और ज़बानी इबादत उनके लिए जायज हो जाती है, ताकि वो खुश होकर हमारे काम करते रहें, ताकि वो खुश होकर हमारे। ये है शिर्क फिल उलूहियत। ये क्या है? वो चौथा जो दर्जा था इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है, ये है शिर्क फिल उलूहियत, यानी अल्लाह की इबादत में दूसरों को शरीक करना। इस दर्जे में वो मुकम्मल मुशरिक थे, इस दर्जे में वो। आयत तो आपने पढ़ी हुई है, मैंने दिखाई थी। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे महबूब यकीन रखिए हर किस्म की इबादत के लायक सिर्फ कौन है? बाबा लात मनात उज़्ज़ा, ये पीर फकीर इबादत के लायक नहीं। अब बड़ा खास जुमला आया है, गौर करें। अब इसी बहस से पढ़ें। तौहीद का चौथा दर्जा तौहीद फिल उलूहियत, इबादत के अंदर अकेला को अल्लाह मानना, इबादत के लायक अकेला अल्लाह है। तौहीद फिल उलूहियत समझ आ गया, यानी आलिमुल गैब और मुतसर्रिफ, सब कुछ करने वाला, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ करने वाला, समझकर इबादत करने के लायक सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। बस सब कुछ करने वाला भी अल्लाह, सब कुछ जानने वाला भी सिर्फ अल्लाह। आपने हाँ ना में जवाब देने, मेरी तरफ देखकर जवाब दे सारे अहबाब। बाबा लात मनात ये सब कुछ करने वाले हैं, बड़े काम करने वाले हैं, छोटे करने वाले हैं, इनको पता है, ये जानते हैं, ये पुकारे सुनते हैं। जब सब अब खुलासा, हजरत नीलवी साहब हमारे उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह सरगोधा वाले,
وہ تو اصطلاح استعمال کرتے تھے فارسی کی، ہما کون صرف اللہ علماء جانتے ہیں، ہما دان صرف اللہ، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ۔ بس آپ نے سادہ سے دو لفظ یاد کرنے ہیں، جب سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ، تو ہر قسم کی عبادت کے لائق بھی صرف اللہ۔ اب آگے پڑھیں، قرآن مجید میں یہ جملہ بڑا قابل ہو رہا ہے، ہم نے حوالے دیکھنے ہیں قرآن میں۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ کے لیے الوہیت کا اثبات ہو کہ عبادت کے لیے صرف اللہ ہے، وہاں ان دو صفات کا ذکر خصوصاً ہوگا کہ متصرف فی الامور، تمام کاموں میں اختیار رکھنے والا اور عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے، لہذا اس کے بغیر عبادت کے لیے کوئی نہیں۔ اب مولانا میری طرف دیکھیں، میں آسان انداز میں دو جملے عرض کروں۔ سب کچھ کرنے والے بابا لات منات تھے، یہ پکارے سننے والے، یہ حالات جاننے والے عالم الغیب وغیرہ، یہ لات منات عزا تھے۔ جب یہ پیر فقیر اللہ کے نیک بندے سب کچھ کرنے والے نہیں، سب کچھ جاننے والے نہیں، تو عبادت کے لائق بھی نہیں۔ سب کچھ کرنے اور سب کچھ جاننے والا صرف اللہ ہے، تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ کھولیں جی سورۃ آل عمران، پانی تو لے آؤ، شروع ہو رہی ہے۔ بہو ٹھڈا نہ گھن کیا ہوا ہے، مہربانی کرے۔ صفحہ ہے 46، یہ آیت نمبر 4 کے بعد 5 عرض کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ کریم نہیں چھپی ہوئی اللہ کریم پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ کے آگے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، واللہ کریم وہ ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے رحموں میں جیسے خود چاہتا ہے، سب کچھ کرنے والا بھی وہی ہے۔ پہلی آیت کا خلاصہ سب کچھ جاننے والا صرف اللہ، اگلی آیت کا خلاصہ سب کچھ کرنے والا اپنی مرضی سے اللہ، تو لا الہ الا ہو، پھر عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ او مولانا اگلا حوالہ 16واں پارہ، سورۃ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے۔ جہاں یہ ذکر آئے گا نا اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہاں یہ دو صفتیں ہوں گی۔ صفحہ ہے 282، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، طٰہٰ انسان کامل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے طٰہٰ کا معنی کیا انسان کامل۔ اگر یہ حروف مقطعات میں سے ہے پھر تو اس کا معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، حروف مقطعات میں سے نہ ہو تو حضرت ابن عباس نے معنی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا طٰہٰ انسان کامل، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، نہیں اتارا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ کو تکلیف دینے کے لیے ہم نے قرآن نہیں اتارا، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، مگر قرآن نصیحت ہے لیکن فائدہ اس بندے کو ہوگا۔ میں نے کل عرض کیا تھا شاگرد دو قسم ہوتے ہیں، محرومین خالی آئے خالی گئے، مستفیدین فائدہ اٹھانے والے۔ قرآن نصیحت تو ہے، فائدہ کس کو ہوگا؟ لمن یخشیٰ، اس بندے کو جو ڈرتا ہو۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازل شدہ ہے تھوڑا تھوڑا اس ذات کی طرف سے اس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند و بالا آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان غالب ہو گیا ہے تخت بادشاہی پر۔ میں نے پرسوں عرض کیا تھا
رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں بھی قرآن میں یہ ذکر آئے استواء علی العرش کا، اس سے مراد ہے اللہ کریم نے سارا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے، سارا نظام خود چلا رہا ہے۔ تفصیل ہے اپنے مقام کی، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے وہ بھی اللہ کریم کے قبضے میں ہے۔ یہ زمین آپ کھودے نا 100 فٹ تک گئے، میں مثال دیتا ہوں، 100 فٹ کے بعد وہ پانی نکل آیا تو زمین کا وہ حصہ جو پانی کے ساتھ ٹچ ہو، ملا ہوا ہو، وہ ہے سرا۔ وما تحت الثریٰ، جو گیلی مٹی کے نیچے ہے وہ بھی اللہ کریم کے قبضے میں ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو اونچا کرے آواز کو بات کے ساتھ، اونچی آواز میں بات کر، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، یقیناً اللہ کریم جانتا ہے خفیہ بات، زبان کی بات کیسے نہیں جانے گا، بلکہ اخفا، اللہ اس سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز دل کے ارادے کو بھی جاننے والا ہے۔ سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ تو اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ دو صفتیں، سب کچھ کرنے اور جاننے والا صرف اللہ، تو ہر قسم کی عبادت کے لائق بھی صرف اللہ۔ 20ویں پارے پر آئے مولانا، صفحہ 355، آخری 4.17 آیت نمبر 67 کے بعد 68۔ جلدی کریں جلدی بیٹا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے ما یشاء، جو خود اس کی اپنی مرضی آئے، وَيَخْتَارُ، خود چن لیتا ہے، سارے اختیارات کا مالک بھی وہی ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، لوگ جن کے اختیار مان رہے ہیں، بادشاہوں بھینس مار دیں گے، رزق ہمارا کم کر دیں گے، گردن کی منکے کو توڑ دیں گے، نہیں نہیں، ما کان لہم الخیرہ، نہیں ان کے لیے کوئی اختیار۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ۔ یہ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور تیرا پروردگار ہی جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو چھپاتے ان کے سینے جو کچھ چھپا رہے ہیں اس کو جاننے والا بھی اللہ۔ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو ظاہر کر رہے ہیں اس کو بھی جاننے والا اللہ، سب کچھ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا اللہ تو وہ اللہ لا الہ الا ہو۔ پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ 19واں پارہ کھولیں، پیچھے آئیں۔ سورۃ النمل، صفحہ 242 بلکہ 342، پہلی سطر، صفحہ 342، پہلی سطر۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ حوالہ مل گیا، دیکھیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، جستجو کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لگائی، چڑیا لبیک، کوا لبیک، بلبل لبیک، ہدہد کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم تو
اپنی پشتوں میں حدود کو کہتے ہیں ملا چرگگ. یہ ملا ہے بھائی، اس کے سر پر پگڑی ہے. پتہ نہیں آپ کی بولی میں کیا کہتے ہیں. چڑی لوہار. اچھا، بعض کہتے ہیں چڑی درخان، بعض کہتے ہیں کلی درخان. وَتَفَقَّدَ، ہم کہتے ہیں ملا چرگگ، یہ ملا ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، فقال، حضرت نے فرمایا مالیا لار الحدود، مجھے کیا ہو گیا ہے پتہ نہیں دیکھ رہا میں حدود کو، حدود نظر نہیں آ رہا، درخان پکھو نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین، ہمارے بلوچستان والے کہتے ہیں مرغ سلیمان. ام کان من الغائبین، یا ہو گیا غیب ہونے والوں میں سے. نا، یا تو رش ہے بہت زیادہ، مجمع ہے بہت بڑا، حدود چھپا بیٹھا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کدھر چھپا بیٹھا ہے بھائی. یا ام کان من الغائبین، یا غیب ہو گیا نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا. مولانا دو مسئلے حل ہو گئے. نمبر ایک، جو عالم الغیب ہو، میری انگلی تو دیکھیں سارے دوست، جو عالم الغیب ہو، جو ہر جگہ حاضر ناظر ہو، اس سے کوئی چیز چھپ بھی نہیں سکتی، اس سے کوئی چیز غیب بھی نہیں ہو سکتی. اگر حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی شان اور مقام کے باوجود عالم الغیب ہوتے، ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے، حدود ان سے چھپ بھی نہ سکتا، غیب بھی نہ ہو سکتا. اچھا، آنے دو ملا چرگگ کو. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ضرور میں سزا دوں گا اس کو، سزا بڑی سخت، دھوپ میں ڈال دوں گا، پر کاٹ دوں گا، چوٹی کاٹ دوں گا. اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا ضرور میں اس کو ذبح کر دوں گا. زندہ رہنے کے کیوں غیر حاضر ہے. اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا لے آئے گا میرے پاس کوئی معقول دلیل خیر حاضر ہونے کی تو معاف بھی کر دوں گا. پیغمبر ہوتا ہے. کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے. اقبال نے کہا کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی. اللہ اللہ. اقبال نے کہا نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اب تشریح کے لیے الگ وقت چاہیے. ہم آقا سے غیر بعید، حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر ٹھہرے تھے، اتنی دیر نہیں گزری تھی، آ گیا حدود. ملا چرگگ آ پہنچا. فقال، آ کر حضرت کو حیران کر دیا. احط بما علمت حیط بہ، اے علم تو بما لم تعلم، حضرت مجھے اس بات کا پتہ ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. او جی واہ، حدود کہہ رہا ہے ملا چرگگ پیغمبر میں وہاں چکر لگا کر آئے یہاں آپ کے قدم مبارک بھی نہیں پہنچے، میں وہ بات جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے. آج کا دور ہوتا تو فتوہ لگ جاتا ملا چرگگ وہابی ہے، پیغمبر کو کہتا ہے پتہ نہیں ہے. واہ، اللہ کو تو اس کا کلام اتنا پسند آیا، قرآن بنا کر نازل کر دیا. حضرت وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں لایا ہوں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. اچھا، دو قسم کے حال بیان کیے ملا چرگگ حدود نے، ایک سیاسی حال، ایک مذہبی حال. پہلے سیاسی حال، انی وجدت امرأۃ تملکہم، یقیناً پایا میں نے ایک عورت کو جو ان کی بادشاہی کر رہی ہے. مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا نام ملکہ بلقیس تھا. قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ہے، صرف حضرت مریم کا نام ہے.
اور بی بی مریم کا نام بھی اللہ نے عیسائیوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے لیا۔ عیسائی کہتے تھے عیسی علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے فرمایا نا ذالک عیسی ابن مریم، عیسی علیہ السلام میرا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا ہے۔ عیسی علیہ السلام کا والد ہوتا اللہ والد کا نام لیتا، چونکہ بغیر والد کے اللہ نے پیدا کیا تھا عیسی علیہ السلام کو، اس لیے اللہ نے والدہ کا نام لیا۔ عیسائیوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں بی بی مریم کا نام لیا، ورنہ پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھا دیا، عورت کے جسم کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، عورت کے نام کا بھی پردہ ہے۔ انی وجدت امرأۃ، ملا چرگد نے کہا حدود نے یقیناً پایا میں نے ایک عورت کو جو ان کی بادشاہی کر رہی ہے، وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور دی گئی ہے وہ عورت ہر قسم کی ضروری چیزوں میں سے۔ بڑا خزانہ بادشاہ کو، بڑی بادشاہی لشکر ہے، دولت مال، سب سے زیادہ حضرت جو میں حیران ہوا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس ملکہ کا تخت بھی بہت بڑا ہے۔ یہ تو سیاسی حال اور مذہبی حال۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، میں نے پایا اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو، يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ سجدہ کر رہے ہیں سورج کا اللہ کو چھوڑ کر۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ، میں انشاءاللہ ابھی وقفے کے بعد جو سبق آئے گا 4 قسم کے انداز آپ کو سناؤں گا۔ 4 قسم کی ہستیوں کو اللہ کا شریک کیا گیا، مشرکین بالجن، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالعباد الصالحین۔ ابھی حوالے ہم اکٹھے کریں گے، یہ مقام پھر آپ کو دکھاؤں گا۔ وجدتها وقومها، میں نے پایا ملکہ کو اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس من دون اللہ، اور سورج کا سجدہ کرے اللہ کو چھوڑ کر۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، خوبصورت کر دکھائے ان کو شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال، شرکیہ اعمال ان کو اچھے نظر آ رہے ہیں، کرتے شرک سمجھتے عشق۔ یہ جملہ نہیں سمجھا، کرتے شرک سمجھتے عشق ہے، بادشاہ ہم تو عاشق ہیں۔ شیطان نے یہ شرکیہ کام خوبصورت کر دکھائے۔ فصدہم عن السبیل، شیطان نے ان کو روک دیا سیدھے راستے سے۔ فہم لا یہتدون، سیدھے راستے پر وہ نہیں چل رہے۔ حدود کہنے لگا اللہ یسجدوا للہ، اللہ ہی کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ الذی، دلیلیں دیکھیں 2 حدود کی۔ الذی، وہ اللہ، یخرج الخبا فی السماوات والارض، جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزیں جو آسمانوں میں چھپی ہوئی ہیں، زمین میں چھپی ہوئی ہے، باریں چھپی ہوئی ہے اللہ نکالتا ہے، دانے انگوریاں چھپی ہوئی ہیں زمین سے اللہ نکالتا ہے، آسمان و زمین میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اللہ کریم نکالتا ہے۔ ایک سب کچھ کرنے والا جو اللہ ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو۔ سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ، تو اللہ لا الہ الا ہوں۔ دیکھا قرآن پاک میں جب اللہ یہ منواتا ہے نا میرے بغیر ہر قسم کی عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، وہ اللہ 2 دلیلیں دیتا ہے، سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ۔ 20واں پارہ پہلا صفحہ ہم کھولیں گے اور اس میں رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے انداز میں آپ کو لا الہ الا اللہ کا معنی بتاؤں گا وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ وضو کر لے، پھر ایک نیا مضمون ہے وہ شروع کرتے ہیں جی۔